نارتھ سینٹینل آئلینڈ کی کہانی بنگال کی خلیج میں شروع ہوتی ہے، جہاں نیلے پانیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ چھپا ہوا ہے جو صدیوں سے انسانی دنیا کی نظروں سے محفوظ رہا ہے۔ یہ جزیرہ سینٹینیلیز قبیلے کا گھر ہے، جو دنیا کی جدید زندگی سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہتا ہے۔ دیگر قبائل کے برعکس جو وقت کے ساتھ باہر والوں سے رابطے میں آئے، سینٹینیلیز نے ہر قیمت پر اپنی تنہائی کو برقرار رکھا۔ ان کی موجودگی انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ کچھ لوگ کس طرح اپنی سرزمین اور ثقافت کو کسی بیرونی مداخلت سے بچا سکتے ہیں۔ 19ویں صدی میں جب ابتدائی ملاح اور تلاش کرنے والے یہاں پہنچے تو انہوں نے قبیلے کی سخت مزاحمت کا سامنا کیا۔ کچھ لوگ تیر اور نیزوں کے نشانے پر آئے اور ہر امن پسندانہ کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ رد عمل صرف جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک گہری فطری حفاظت کے جذبے سے تھا۔ سینٹینیلیز کے لوگ جانتے تھے کہ ان کا جزیرہ ان کی زندگی اور مستقبل کا واحد ذریعہ ہے۔ 20ویں صدی میں حکومت اور محققین نے جزیرے کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوششیں کی۔ وہ ساحل پر کھجور، کیلے اور لوہے کے اوزار رکھ کر دوستانہ رویہ دکھانے کی کوشش کرتے، مگر جزیرے والوں نے کبھی بھی قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قبیلہ مکمل طور پر اپنی وسائل پر زندہ رہ سکتا ہے، شکار، مچھلی گیری اور جنگل کی پیداوار سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جزیرہ خود گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے اور ارد گرد کے ساحلی، ریتیلے اور چٹان والے علاقے کشتیوں کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ قدرتی رکاوٹیں سینٹینیلیز کی حفاظت کرتی ہیں اور انہیں بیرونی بیماریوں اور جدید دنیا کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ 2006 میں ایک ہیلی کاپٹر جزیرے کے اوپر سے گزرا اور لوگوں کو درختوں کے درمیان چلتے ہوئے اور تیر لیے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر مداخلت کے لیے چوکس رہتے ہیں۔ 2004 میں آنے والے تباہ کن سونامی کے باوجود سینٹینیلیز بچ گئے۔ جب دنیا نے سوچا کہ یہ قبیلہ تباہ ہو گیا ہوگا یا امداد کی محتاج ہوگا، تو ان کے لوگوں کو ساحل پر اپنی معمول کی زندگی جاری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدرتی آفات کا مقابلہ اپنی مہارت اور علم سے کرتے ہیں۔ کچھ بیرونی رابطوں پر افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ 2006 میں 2 ماہی گیر جزیرے کے قریب چلے گئے اور سینٹینیلیز کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بھارتی حکومت نے جزیرے کے 5 نوٹیکل مائل کے دائرے میں داخل ہونے پر مکمل پابندی لگا دی۔ یہ قانون نہ صرف قانونی اقدام تھا، بلکہ قبیلے کے حق میں ان کی آزادی اور حفاظت کا اعتراف بھی تھا۔ آج بھی جزیرے کا مطالعہ صرف دور سے کیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ تصویریں دکھاتی ہیں کہ قبیلہ چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں میں رہتا ہے، ساحل پر آگ جلائی جاتی ہے اور جنگل میں راستے بنائے گئے ہیں۔ یہ زندگی کے سادہ مگر مکمل انداز کو ظاہر کرتا ہے، جو شکار، مچھلی گیری اور جنگل کی پیداوار پر منحصر ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ قبیلہ ہزاروں سال سے یہاں آباد ہے اور یہ دنیا کی آخری ایسی کمیونٹی ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور تہذیب سے مکمل علیحدگی میں زندہ ہے۔ سینٹینیلیز کی تنہائی انہیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ چھوٹی سی بیماری بھی ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ محققین اور ماہرین کے مطابق بیرونی مداخلت کسی نیک نیتی کے باوجود قبیلے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ آج بھی دنیا کے لیے ایک راز اور انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہر تلاش کامیابی نہیں لاتی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا سے تصویریں لینے والے ہیلی کاپٹر کے سامنے سینٹینیلیز نے ساحل پر جمع ہو کر تیر اور نیزے اٹھائے اور زور زور سے چیخیں ماریں۔ یہ پیغام واضح تھا، ہمیں اکیلا رہنے دو۔ یہ اشارے سادہ مگر مؤثر تھے اور دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی زمین کی حفاظت میں کتنے پرعزم ہیں۔ جزیرہ نہ صرف خطرناک بلکہ خوبصورت بھی ہے۔ گھنے جنگلات، سفید ریت کے ساحل اور نیلے پانیوں کے درمیان یہ زمین ایک منفرد جمالیاتی تجربہ پیش کرتی ہے۔ باہر والوں کے لیے یہ کشش اور خوف دونوں پیدا کرتی ہے۔ جزیرہ کی خاموشی، درختوں کی ہلچل اور لہروں کی آواز میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں وقت اپنی رفتار سے چلتا ہے اور انسان کا اثر بہت محدود ہے۔ یہ کہانی انسانی حقوق اور اخلاقیات پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ہمیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی تنہائی میں مداخلت کرنی چاہیے یا احترام ہی سب سے بہتر راستہ ہے؟ سینٹینیلیز نے صدیوں سے اپنی پوزیشن واضح کی ہوئی ہے، مگر جدید دنیا کی تجسس اسے اکثر نظر انداز کرتی ہے۔ آخرکار نارتھ سینٹینل آئلینڈ انسانی دنیا کے لیے ایک زندہ معمہ ہے۔ یہاں ٹائم کی دھار بدلتی ہے، یہاں زندہ رہنا مہارت اور فطرت کے علم پر منحصر ہے، اور یہاں کے لوگ آج بھی اپنی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر تیر، ہر محتاط حرکت اس بات کی گواہی ہے کہ انسان اپنی زمین اور خود مختاری کی حفاظت میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ جزیرہ اور اس کے لوگ ایک سبق دیتے ہیں کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو جاننے کے لیے نہیں بلکہ احترام کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔
دن کے اختتام پر جب سورج جنگل کی اوٹ سے غروب ہوتا ہے، ساحل پر لمبے سائے پڑتے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جزیرہ اور اس کے لوگ دنیا کے لیے ہمیشہ ایک حیران کن اور ناقابل فہم حقیقت رہیں گے۔